السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ثواب بے حساب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار امام حسن مصطفیٰ امام حسین شریف۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کی نظریں بلند آواز سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت ایک حدیث پاک کی روشنی میں سماعت فرما لیں۔ ہمارے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے قیامت کے دن قیامت کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والے وہی ہوں گے جو مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑھتے ہوں گے۔ گویا کہ قیامت کا دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، یہاں تک کہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ پسینہ کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو پنڈلی تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو سینے تک پسینہ آ رہا ہوگا۔ اس قدر دہشت بھرا ماحول، ایسے میں ان دہشتوں سے کون نہ چاہ رہا ہوگا کہ جلد نجات مل جائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
درود شریف پڑھنے والے کو یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ اگر تمہیں اس دن جلد نجات پانا ہے، جلد حساب و کتاب اپنا کرانا ہے، تو تم کثرت سے دنیا میں درود پڑھتے رہو، جلد نجات مل جائے گی۔ اور واقعی درود شریف پڑھنے والوں کو اللہ کے کرم سے انشاءاللہ الکریم یہاں بھی غم و علم سے نجات ملے گی اور وہاں بھی نجات ملے گی۔ حضرت علامہ کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین، بلکہ ان کے اشعار کو پڑھ کر اعلیٰ حضرت بھی ان کا احترام کرتے ہیں، بہت زبردست ہیں، بڑا پیارا لکھتے ہیں، بھلے چند الفاظ کے اندر بڑی پیاری پیاری باتیں پہنچا دیتے ہیں۔ اس تعلق سے ہی آپ دیکھیں درود شریف کے تعلق سے انہوں نے لکھا، فرماتے ہیں حشر کی تیرگی سیاہی میں، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اعمال جیسے ہیں ہم ویسے ہی تو کریں، ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، تو ہمیں کیا دکھائی دے گا؟ یہ تو اللہ کا کرم ہو کہ اللہ درودوں کے صدقے قیامت کے دن نور عطا فرما دے۔ لیکن جو اپنا حال ہے، حشر کی تیرگی سیاہی میں شمع پرضیاء ہے درود، یعنی ایسی شمع کہ بالکل ایک دم نور سے بھری ہوئی ہے، وہ ہے تو مصطفیٰ پر درود پڑھنا ہے۔ حشر کی تیرگی سیاہی میں شمع پرضیاء ہے درود، اب فرماتے ہیں درود کو مت چھوڑیو کافی، اپنے آپ کے لیے کہتے ہیں ہے نا حضرت کافی علیہ الرحمہ، درود کو مت چھوڑیو کافی، راہ جنت کا رہنما ہے درود، راہ جنت کا رہنما ہے درود۔ اللہ پاک ہم سبوں کو ایسے ہی درود پڑھنے کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے تو صحیح ذرا بابا دے بلند درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب ہم لوگ عالم تصور میں اپنے سفر کو مدینہ منورہ سے عالم تصور میں کربلائے معلیٰ کی جانب مکہ المکرمہ ہو کر بڑھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جن سرکاروں کا تذکرہ ہے ان کے کچھ فضائل و مناقب بھی ہمیں پڑھنے سننے کی سعادتیں حاصل کرنا ہے۔ خصوصی طور پر آج سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور کچھ اہل بیت اطہار کے تعلق سے بھی ہم پڑھنے سننے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ قرآن حکیم کی بہت ساری آیات مقدسہ اہل بیت کرام کی شانوں کے خطبے پڑھتی نظر آتی ہیں۔ اسی میں سے جو آیت کریمہ میں نے خطبے کے بعد تلاوت کی ہے وہ بھی اسی مفہوم کی ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، محبوب آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت کی محبت، مگر رشتہ داروں کی محبت۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ جب ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شریف میں جلوہ فرما ہوئے تو انصار صحابہ کرام جو ہے وہ وہیں کے رہنے والے مدینہ منورہ شریف کے، تو ان میں بعض صحابہ کرام مالدار بھی تھے۔ انہوں نے آپس میں سوچا کہ دیکھو ہمیں جو بھی کچھ مل رہا ہے رسول پاک کے صدقے ہی میں مل رہا ہے، بھئی یہ دنیاوی مال کیا ہے، ہمیں ایمان ملا تو مصطفیٰ پیارے کے صدقے میں ملا، قرآن پاک جیسی عظیم نعمت اللہ نے عطا فرمائی تو اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرمائی، بلکہ ہمیں تو خدائے پاک بھی ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔
تو انہوں نے سوچا کہ ہم کچھ مال جمع کریں آپس میں، اور حضور کے خرچے بھی بہت ہیں، حضور کے ذمہ کرم پر مصارف زیادہ ہیں، تو مال جمع کر کے کچھ ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر کر دیں۔ ان لوگوں نے آپس میں بہت سارا مال جمع کیا اور لے کر کے سرکار کی بارگاہ کرم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ سرکار، یہ خدام آستانہ کی طرف سے ایک نذر ہے، آپ کے خادم ہیں سرکار، ہمارے پاس جو کچھ ہے آپ کا ہے، سب آپ کے صدقے میں ہے، ہم لے کر کے حاضر ہوئے، قبول فرما لیا جائے۔ تو اس موقع پر اس آیت کریمہ کا نزول ہوا اور حضور نے ان کے سارے مال واپس فرما دیے۔ اس موقع پر کسی کے مال کو حضور نے قبول نہیں فرمایا، اس لیے کہ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا، محبوب فرما دو میں تم سے اس پر کچھ بدلہ نہیں مانگتا مگر یہ کہ رشتہ داروں کی محبت، یعنی حضور مطالبہ فرما رہے ہیں اور وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق، تو اپنے رشتہ داروں سے محبت کا مطالبہ فرما رہے ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، اس آیت پاک کے نازل ہونے کے بعد، کہ حضور یہ فرما دیں کہ آپ کے رشتہ داروں سے، جن رشتہ داروں سے محبت ہم پر واجب ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم میں جب آیت پاک نازل ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ بھئی حضور کے رشتہ داروں سے محبت کرنا یہ ضروری ہو گیا، واجب ہو گیا۔ تو حضرات صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان نے پوچھا کہ حضور وہ کون سے رشتہ دار ہیں آپ کے جن سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے؟ تو اس وقت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا تھا، وہ میرے رشتہ دار علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر پنجتن پاک کا تذکرہ فرمایا۔ یہ آپ کے علم میں رہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک میں سے، اہل بیت اطہار میں سے، جہاں یہ چاروں نفوس قدسیہ ہیں، عام طریقے سے تو جب بولا جاتا ہے تو یہی چاروں مراد ہوتے ہیں، عام مشہور یہی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سرکار کی ازواج مطہرات یعنی ہم سارے مسلمانوں کی مقدس مائیں بھی حضور کے اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ علماء کے درمیان اختلاف تو ضرور ہے، لیکن دونوں طرح کے، یعنی دونوں نظریے جن علماء اہل سنت کے ہیں، یہ دونوں کے پاس دلائل موجود ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو صرف ان چاروں کو اور ان کی آل پاک کو اس میں شامل مانتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں، اور جو امہات المومنین کو اہل بیت اطہار میں شامل مانتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ تو ہم انہیں بھی اہل بیت اطہار میں ہی شامل مانیں اور انہیں بھی شامل مانیں، تاکہ ہم اختلاف سے بچ جائیں اور دونوں کے اقوال پر عمل کرنے کا موقع مل جائے۔ بیچ کی راہ، یہ اتنی اچھی راہ نکالی ہمارے بزرگوں نے۔ تو اب ہمارا ماننا یہ ہے کہ جہاں اہل بیت اطہار میں یہ چاروں نفوس قدسیہ شامل ہیں، وہیں پر حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن بھی، امہات المومنین بھی سرکار کے اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم، ہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ حضرات اہل بیت اطہار کے فضائل علامہ امام راضی علیہ رحمت و رضوان نے تفسیر کشاف کے حوالے سے بڑی طویل حدیث نقل فرمائی، جسے کہ مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمت و رضوان نے بھی اپنی کتاب میں نقل فرمایا۔ اور آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمت و رضوان نے جو بھی روایتیں کربلا معلیٰ کے تعلق سے نقل فرمائی ہیں، تو جہاں تک میری نظر گئی انہوں نے نیچے اس کے حوالے بھی دیے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے بزرگوں نے فرضی اور خیالی روایتیں گڑھ کر کے کتابیں لکھی ہیں، نہیں، انہوں نے محنت و کوشش کر کے اپنے سنی بھائیوں کے لیے
جو روایتیں صحیح مستند انہیں نظر آئیں وہ انہوں نے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کی ہیں. اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور اللہ ان کے علم و فضل و کمال کے صدقے ہمیں ہمارے بچوں کو عطا فرمائے. اب آپ دیکھیں کہ حضرات اہل بیت اطہار کے تعلق سے حدیث پاک میں آیا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا وہ شہادت کی موت مرا. آپ سمجھیے، آدمی مرے کہیں بھی، اسپتال میں انتقال ہو، بستر پہ انتقال ہو، گلیوں میں انتقال ہو، لیکن سنی مسلمان اپنے نصیبے پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے کہ اگر ہم خاتون جنت سے، مولائے کائنات سے، حسنین کریمین سے، سرکار کی ازواج پاک سے، صحابہ کرام سے محبت کرتے رہے تو انشاءاللہ ہمارا انتقال جہاں بھی ہو ایمان پر اللہ موت نصیب فرمائے، اللہ شہادت کا درجہ ضرور عطا فرما دے گا. ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے. ان سرکاروں سے محبت اتنی عظیم دولت و نعمت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت عطا فرمائی کہ جو ان کی محبت پر فوت ہوا وہ تائب ہو کر مرا، یعنی اللہ اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی تو ارشاد فرماتے ہیں جو ان کی محبت پر فوت ہوا وہ کامل ایمان والا ہو کر کے مرا. اللہ اکبر. ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایمان کامل عطا فرمائے. تو یاد رکھو ان سے محبت کرنا گویا کہ یہ ایمان کو کامل کرنے کا ذریعہ ہے نا بھائی. ان کی محبتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو ان سے محبت پر فوت ہوا جب وہ مرنے کا اس کا وقت قریب ہوتا ہے نا تو مرتے وقت حضرت ملکوت موت اور قبر میں حضرات نکیرین اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے تشریف لاتے ہیں. تو جب جنت کی خوشخبری سنائیں گے تو بتاؤ نرمی سے روح نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے؟ ابھی سیدھی بات ہے، جب وہ جنت کی خوشخبری سنانے آ ہی رہے ہیں تو نرمی سے روح نکالیں گے انشاءاللہ. اور یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ حضرت سیدنا مولانا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابھی بھی میں اہل بیت اطہار سے ہٹ نہیں رہا ہوں اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا ہے سلمان منا ومن اہل البیت، سلمان مجھ سے ہیں میرے اہل بیت سے ہیں. تو گویا حضرت سلمان رضی اللہ فارسی رضی اللہ عنہ کا ذکر کرنا یہ بھی اہل بیت پاک ہی کا ذکر کرنا ہے. وہ ایک شخص کے پاس پہنچے جن کے انتقال کی گھڑیاں قریب تھی. ایک صاحب، اب ظاہر سی بات ہے کہ بھائی جب انتقال ہونے والا ہوتا ہے تو جو ہم نہیں دیکھتے وہ مرنے والا دیکھتا ہے. اس پر بہت سارے شواہد موجود ہیں. میں دلیل کے طور پر عرض کروں، جس وقت حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو سرکار امام حسین بارگاہ کرم میں حاضر تھے. تھوڑی سی گھبراہٹ دیکھی. امام حسین فرماتے ہیں کہ بھائی گھبراہٹ کیسی ہے؟ ارے آپ تو جا کر کے اپنی نانی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ملاقات کریں گے، آپ تو جا کر کے اپنی امی حضور خاتون جنت سے ملاقات کریں گے، نانا جان سے ملاقات ہوگی، گھبراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ تو اس موقع پر سرکار امام حسن نے فرمایا تھا بھائی اس وقت میں اللہ کی ایسی مخلوق کو دیکھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ فرشتے نظر کے سامنے موجود ہوں گے اس وقت. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مرنے سے پہلے فرشتے نظر آتے ہیں، وہ روح نکالتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں مرنے والے کو. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچے. انتقال کی گھڑیاں قریب تھی اس مرد مومن کی. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا بھائی اللہ والوں کی نگاہوں سے تو پردے ہٹ جاتے ہیں، فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں وہ. تو انہوں نے کہا فرشتوں سے کہ ایسا کرنا، اس ذرا نرمی سے کام لینا. اللہ اکبر. دیکھ رہے تھے کچھ دیر میں انتقال ہوگا، کہا کہ نرمی سے کام لینا. تو جن کا انتقال ہونے والا تھا ابھی زندہ تھے، بولنے کی سکت تھی، تو وہ کہنے لگے کہ حضور فرشتے جواب دے رہے ہیں کہ ہم تو ہر مومن کے ساتھ نرمی ہی سے کام لیتے ہیں. سبحان اللہ. ہر مومن کے ساتھ ایمان والے تو رہو، مصطفیٰ پیارے کے غلام تو رہو، رسول پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والے تو رہو،
شریعت و سنت کی پابندی کو اپنا شیباتو بنا لو، گناہوں سے نفرت تو کرو، اس طریقے سے زندگی گزارو، گلی میں چلو تو لوگ کہیں مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، امام حسن کا دیوانہ جا رہا ہے، امام حسین کا عاشق جا رہا ہے، صحابہ کرام کا ماننے والا جا رہا ہے، یہی تو غوث کا دیوانہ ہے، اسی سے تو غریب نواز کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار ہو رہا ہے۔ سنتوں سے مراد طریقہ ہے، جب ایسے زندگی گزارو گے تو فرشتے نرمی سے کام لیں گے۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں وہ شعر دہرا رہا ہوں تو اس وقت موقع کی مناسبت دہرا دوں، ایسی نرمی ہوگی کہ یہ بھی نرمی سے کام لیں گے، اور بعد میں جو منزل آتی ہے قبر کی تو حضرات نکیرین تشریف لاتے ہیں نا، تو اعلیٰ حضرت سرکار نے اس کو بھی ظاہر فرما دیا ہے، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، آقا فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت پر فوت ہونے والے ارشاد فرمایا گیا کہ ان کی قبر کی زیارت کے لیے اللہ کی رحمت کے فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ کوئی آئے کہ نہ آئے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہ بھی آیا کسی وجہ سے کہیں ایسی جگہ انتقال ہو گیا تو گھبرانا مت، امام حسن سے محبت، امام حسین سے محبت، خاتون جنت کے گن گاتے رہے، مولائے کائنات کا دم بھرتے رہے، صحابہ سے محبت رہی، ازواج پاک امہات المومنین سے محبت رہی، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے فرشتے تمہاری قبر کی زیارت کے لیے تشریف لائیں گے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں یہاں یہ بھی تو سمجھتے چلیں کہ بھئی یہ تو محبت والوں کا عالم ہے، لیکن دشمنی والوں کا کیا ہے؟ بہت سارے معاذ اللہ ہیں جو دشمنی رکھتے ہیں، عربی خارجی تو ہیں ہی دشمن اہل بیت اطہار کے، لیکن بہت سارے وہ بھی ہیں کہ جو کلمہ گو بنتے ہیں اپنے آپ کو اور دیوبندی کہلاتے ہیں نا، وہ کہیں گے کہ بھئی وہ کیسے دشمن ہیں؟ تو ان میں کے بھی بعض کا ماننا یہ ہے کہ جو کربلا کی جنگ ہوئی تھی نا، تو اس میں معاذ اللہ حسین حق پر نہیں تھے، معاذ اللہ۔ آپ گندی ذہنیت تو دیکھو ذرا، اور یزید کو بہت سارے امیر المومنین کہتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب وہ چاہے جو بھی ہو، ہم تو اتنا کہہ کر کے گزر جائیں گے، اللہ ایسا فضل فرما دے کہ جہاں امام حسین ہو اللہ ان کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرما دے، اور جہاں یزید پلید ہو اسے امیر المومنین کہنے والوں کو اللہ وہیں جگہ دے دے پروردگار۔ کوئی بات رہی، امام حسین کیا دولت کے نشے میں گئے تھے معاذ اللہ وہاں؟ کیا حکومت کے لالچ میں گئے تھے وہاں پر؟ میرا امام اگر گیا تھا تو صرف اسلام کو بچانے کے لیے گیا تھا۔ اہل بیت اطہار علیہم الرحمت و رضوان کے جو دشمن ہیں نا، اسی حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو اہل بیت کی دشمنی پر مرا وہ کافر مرا، فرمایا گیا ان سے دشمنی بہت بری چیز ہے، کافر مرا، بلکہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، اللہ کی رحمت نہیں ملے گی، اللہ کی رحمت تو حسین والوں کو ملے گی انشاءاللہ الکریم، صحابہ والوں کو ملے گی، اہل بیت اطہار والوں کو ملے گی، اللہ کی رحمت تو ان کے لیے ہے۔ امام اہل سنت نے اللہ کی رحمت کس طریقے سے مانگی ہے ان کے صدقے میں، ان دو کا صدقہ، بھئی سرکاروں کی بات چل رہی ہے نا، تو امام اہل سنت بارگاہ رسالت میں کہیے عرض کر رہے ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں۔ بھائی حضور علیہ السلام نے فرمایا نا حسن حسین دونوں میرے دنیاوی پھول ہیں فرماتے ہیں، اس لیے سرکار کبھی چوما بھی کرتے اور کبھی سونگھا بھی کرتے۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد اعظم دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے بارگاہ رسالت میں جھولی کو پھیلا دیا، دامن کو پھیلا دیا، اور ہم سارے سنیوں کی طرف سے گویا پھیلا دیا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت مانگ رہے ہیں جب اعلیٰ حضرت پر رحمت کی بارش ہوگی تو اعلیٰ حضرت کے غلاموں پر بھی ہوگی انشاءاللہ۔ بھائی قیامت کے دن سب لوگ اپنے اپنے امام کے ساتھ ہوں گے، یہ تو حقیقت ہے نا،
تو اللہ چاہے گا تو ہم بھی اپنے امام اہل سنت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ الکریم. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی مانگا بھی تو کیا مانگا ہے آپ ذرا دیکھیے، میدان محشر کا معاملہ مانگا ہے. کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. آقا ان دونوں شہزادوں کا صدقہ دے دیجئے، اور اتنا صدقہ دے دیجئے کہ قیامت کے دن امام احمد رضا بھی ایسے ہی مسکرا رہا ہو جیسے کہ پھول کھلتا ہے تو مسکراتا رہتا ہے. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. حضور بھلے نفسی نفسی کا عالم ہو، بھلے گرمی ہو، سورج صبح نیزے پر ہو، زمین تابے کی ہو، لیکن میرے آقا حسنین کریمین کے صدقے ہم پر تو ایسی رحمت کی چادر تان دیجئے کہ وہاں بھی ہم لوگ پھول کی طرح مسکراتے ہوئے نکل جائے. اللہ اعلی حضرت کی دعا کا صدقہ ہم سبوں کو عطا فرما دے، سارے سنیوں کو عطا فرما دے. درود شریف تو پڑھ دیجئے بابا دے بولا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر سی بات اہل بیت کرام کے فضائل تو بہت، لیکن سفر کو آگے بھی بڑھانا ہے نا. آئیے ہم چلتے ہیں خصوصی طور پر سرکار امام حسین ہی کی بارگاہ کرم میں. بڑی عظیم شان کے مالک ہیں. سرکار کی چچی جان حضرت ام الفضل نے خواب دیکھا. خواب دیکھنے کے بعد صبح بیدار ہوئی، رسول پاک کی بارگاہ رحمت میں حاضر ہوئی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مطہرہ ہے. یہ حاضر ہونے کے بعد کہنے لگی کہ حضور میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے لیکن کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی ہوں. کہا اچھا سناؤ تو صحیح. کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم پاک کا ٹکڑا ایک کاٹا گیا اور کاٹ کر کے میری گود میں رکھا گیا. سرکار فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا مبارک خواب ہے. سبحان اللہ. کہا کہ حضور مبارک خواب؟ کہاں، اس کی تعبیر یہ ہے فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، سب سے پہلے تمہاری ہی گود میں دیا جائے گا. شعبان المکرم کی 5 تاریخ سرکار امام حسین پیدا ہوئے، اور سب سے پہلے روایت میں موجود ہے کہ حضرت ام الفضل ہی کی گود میں عطا فرمائے گئے. سرکار امام حسین کی ولادت باسعادت ہوئی. آپ نے سنا ہے کہ یہ دونوں نام جو ہے نا جنتی نام ہے، حدیث پاک میں آیا. اللہ نے دونوں ناموں کو چھپا کر کے رکھا تھا ان دونوں شہزادوں کے لیے. زمانے جاہلیت میں یہ حسن یا حسین یہ نام نہیں ہوا کرتے تھے. اللہ نے ان سے ایسی محبت فرمائی کہ نام بھی انہیں انوکھے اور نرالے عطا فرمائے. اب یہ الگ بات ہے کہ ان کی محبت میں ان کے غلاموں میں آج دنیا میں لاکھوں حسن بھی نظر آتے ہیں اور حسین بھی نظر آتے ہیں. اللہ امام حسن کا بھی صدقہ دے، امام حسین کا بھی صدقہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرات گرامی وقار، بڑے پیارے ہیں یہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے. حضور بڑی محبت فرماتے. ایک دن سرکار مسجد شریف میں تشریف لائے، کہیں سے حضور تشریف لائے، اور سرکار نے پوچھا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ کیونکہ امام حسن بڑے تھے نا، امام حسن چھوٹے تھے. چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضور نے پوچھا، فوراً کسی نے لا کر کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضور محبت فرمائے. اب امام حسن بالکل چھوٹے سے تھے نا، تو بچوں کی عادت ہوتی ہے سرکار کی مبارک داڑھی شریف میں انگلیاں ڈالنے لگے. اللہ اکبر. حضور کتنی محبت فرماتے ہوں گے، سوچو. حضور کی داڑھی شریف میں انگلیاں ڈالنے لگے. حضور نے اسی موقع پر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما. ایک موقع پر تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا کی، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی تو محبت فرما. الحمدللہ ہم سب سرکار امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی محبت میں جمع ہیں. جن لوگوں نے محفل سجائی، کوششیں کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں، آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب امام حسین ہی کی محبت میں جمع ہے.
اور جب میرے نبی نے فرما دیا ہے وہ زبان جس کو جی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. سرکار نے جو فرما دیا ہمارا ایمان وہی ہو کر کے رہے گا. حضور نے دعا دے دی ہے یقیناً امام حسین کی محبت کے صدقے امام حسین سے محبت کرنے والوں سے اللہ بھی محبت فرمائے گا. اللہ پاک امام حسین سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم نام لے لیں اور محرم شریف آیا تو کھچڑے کی دیگیں پکا لیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. ارے محبت کا ثبوت کیا ہوتا ہے؟ کچھ محبت کے ثبوت بھی تو دینا پڑتے ہیں نا. محبت کے لیے اس کے کچھ تقاضے بھی تو ہوتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی دھرتی پر گردن کٹائی. یہ کوئی چلتا پھرتا یا معمولی واقعہ نہیں ہے. یہ کوئی قصہ کہانی یا داستان نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے کہ قیامت تک ایسی چمکتی رہے گی کہ جتنے یزیدی ہیں وہ چکا چوند ہوتے رہیں گے. ایسی حقیقت ہے یہ، اس کو چھپایا نہیں جا سکتا. کیوں قربانیاں دی ہیں؟ آپ کا جواب یہی تو ہوگا کہ امام حسین نے شریعت کو بچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، داڑھیوں کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی ہیں. یزید کیا کر رہا تھا؟ عام طریقے سے داڑیاں منڈائی جا رہی تھی، معاذ اللہ، عام طریقے سے نمازوں کو چھوڑا جا رہا تھا. امام حسین نے شریعت مطہرہ کو بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا. اب امام حسین ہی کے تو نام لیوا ہیں، کیا ان کی محبت میں اپنے چہروں پر سنت کے مطابق داڑیاں نہیں رکھ سکتے؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، کچھ مطالبہ ہے امام حسین کی محبت کا کہ ہم شریعت و سنت کے مطابق اپنے چہروں پر داڑیاں رکھیں تاکہ امام حسین ہمیں دیکھ کر کے خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں. اشارہ فرما دے اور اپنے مبارک ہاتھ سے جام کوثر عطا فرما دے قیامت کے دن. حضرات مطالبہ ہے کچھ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سنیں گے کہ کربلائے مولا کی دھرتی پر شہادت پیش کر رہے ہیں، لیکن آخری بار بھی سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ کر رہے ہیں. کیا غلاموں کو ذہن نہ ملا کہ صرف نام لینے سے کام نہیں چلے گا؟ نام لینے کا فائدہ ثواب تو ملے گا، یہ میں نے کہا تھا کہ ثواب نہ ملے، لیکن کیا نمازوں کو چھوڑ کر کے ثواب ملے گا؟ کیا نمازوں کو ترک کر کے ہمارے امام دنیا سے جاتے جاتے سجدہ کر کے جا رہے ہیں اور ہم گدوں پر سو رہے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ رہے ہیں، معاذ اللہ. عشاء کے بعد بطولے بازی میں لگے ہیں، نماز کو چھوڑ رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین. یہ کیا ہے؟ کیا یہ امام حسین سے محبتوں کا ثبوت ہے؟ امام حسین سے محبت کا ثبوت تو یہ ہے ہم ان کے غلام ہیں. پانچوں وقت کچھ بھی چھوٹے لیکن ہماری نمازیں نہ چھوٹنے پائے. نماز نہیں چھوٹنا چاہیے، چہروں پر اس طرح نہیں چلنا چاہیے. شریعت و سنت کی پابندی کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارو. جب کہیں جا کر کے امام حسین کی محبت کا کچھ ثبوت پیش کرنے والوں میں تم شامل ہو جاؤ گے. اللہ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سرکار امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے بڑی عظیم شان عطا فرمائی. ارے بچپن شریف بھی تو کتنا نرالا ہے. سرکار مولا علی موجود ہے، خاتون جنت موجود ہے، سرکار جلوہ فرما ہے. دولت قدر شریف میں بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، آپس میں دونوں بھائی کشتی کرنے لگے، لپٹ گئے جیسے بچے لپٹ جاتے ہیں آپس میں. اچانک ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک سے نکلا، حسن حسین کو پکڑ لو. آپ نے دیکھا ہوگا دو پہلوان اگر لڑ رہے ہوں دنگل میں تو جو جس کے حامی ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ارے آگے بڑھ کے اور اچھا مقابلہ کرو، بڑھو آگے، یہ داؤ لگاؤ، وہ داؤ لگاؤ. ہمارے آقا فرما رہے ہیں حسین حسن کو پکڑ لو، یعنی سنبھال کے لڑو، ذرا کشتی ہو رہی ہے. تو خاتون جنت عرض کر رہی ہیں کہ ابا حضور آپ بڑے سے کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑ لو، حسین تو خود ہی چھوٹے ہیں، حسن بڑے ہیں. آقا فرماتے ہیں فاطمہ ادھر جبریل امین حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسن کو پکڑ لو. آپ سمجھیے کہ بچپن شریف کا کھیل ہو رہا ہے بظاہر، تو ایسے موقع پر سردار کائنات بھی موجود ہیں، فرشتوں کے سردار بھی موجود ہیں، ولیوں کے تاجدار بھی موجود ہیں.
جنتی عورتوں کی سردار حضرت خاتون جنت بھی موجود ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا شان ہے سرکار امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی۔ دونوں شہزادے ہیں، ننھی سی عمریں ہیں، تختیاں لکھی ہیں۔ تختیاں لکھنے کے بعد امی حضور کی بارگاہ میں آتے، بچوں کی عادت ہوتی ہے، امی امی دیکھو کس نے اچھا لکھا ہے، بھائی نے اچھا لکھا ہے کہ میں نے اچھا لکھا ہے، کس کی تحریر اچھی ہے؟ خاتون جنت نے سوچا اگر حسن کی تحریر کو اچھا کہوں تو حسین کا دل ٹوٹے گا، حسین کی تحریر کو اچھا کہوں تو حسن کا دل ٹوٹے گا۔ فرماتی یہ مجھ سے فیصلہ نہیں ہوگا، یہ فیصلہ اپنے والد حضرت علی سے کرا لو۔ اللہ اکبر۔ اپنے ابا حضور کی بارگاہ میں دونوں تختیاں لے کر کے شہزادے پہنچ گئے۔ ابا حضور کس کی تحریر اچھی ہے فیصلہ کریں۔ وہ مولا علی کیسا بھی معاملہ آ جائے تو فیصلہ کرتے دیر ہی نہیں لگتی سبحان اللہ سبحان اللہ ہے نا۔ لیکن اس موقع پر سرکار مولا کائنات نے بھی معذوری ظاہر فرما دی۔ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ فیصلہ تو ہم سے نہیں ہوگا، آج یہ فیصلہ تو رسول کائنات کی بارگاہ میں ہوگا۔ اپنے نانا جان کے حضور چلے جاؤ، وہی فیصلہ کریں گے دونوں میں سے کس کی تحریر اچھی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں خوش ہوتے ہوئے اپنی اپنی تحریروں کو لے کر کے یہ دونوں سرکار حاضر ہو گئے، دونوں شہزادے حاضر ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملے کو سنا، سرکار نے بھی یہی سوچا کہ اگر میں ایک کی تحریر کو اچھا ہوں، دونوں میں کچھ تو فرق تو ہوگا، سیدھی بات ہے۔ اگر فیصلہ ہوتا تو جن کی اچھی ہوتی کہا جاتا، اور کہا جاتا تو ایک کی دل شکنی ہوتی۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے جبریل امین کریں گے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا جبریل امین حاضر بارگاہ کرم ہو گئے، عرض کرتے ہیں آقا اللہ نے مجھے فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور ایک سیب لے کر کے آئے جنت سے، کہا کہ حضور فیصلہ ایسے کروں گا، اوپر سے سیب کو گراؤں گا، جن کی تختی پر گر جائے گا دونوں اپنی اپنی تختیاں برابر برابر رکھ دیں، جس پر گر جائے گا اسی کی تحریر اچھی ہوگی۔ جب اوپر سے سیب گرایا تو وہ سیب بھی سنی سیب تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بھائی سنی جنتی ہی تو ہے الحمدللہ اللہ کے کرم سے، جبھی تو اعلیٰ حضرت نے لتاڑا ہے غیروں کو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ وہ جنتی سیب تھا نا، جنتی سیب ہے تو سنی سیب ہے الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ سنیوں کی غذا بھی سنی ہوتی ہے الحمدللہ، پاک غذا ہوتی ہے، جنت کی پاک غذا سیب لے کر کے آئے تھے کہ حضور اوپر سے گراؤں گا، جس کی تختی پر گر گیا اسی کی تحریر اچھی ہوگی، فیصلہ ہو جائے گا۔ ڈالا اوپر سے تو سیب بھی دونوں کا وفادار۔ سبحان اللہ۔ جب اوپر سے گرا تو خدا کی قدرت سے دو ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا امام حسن کی تختی پہ، ایک امام حسین کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے نزدیک کیسا مقام محبوبیت ہے ان دونوں شہزادوں کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حضرت امام حسین شہید کرب و بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے وہ شان عطا فرمائی۔ سرکار کی گود شریف میں حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ایک طرف بٹھائے ہوئے ہیں، ایک طرف امام حسین کو بٹھائے ہوئے ہیں، دونوں سے سرکار محبت فرما رہے ہیں۔ سیدنا جبریل امین حاضر بارگاہ کرم ہو گئے۔ آقا اللہ پاک ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں رہنے دے گا۔ گویا عرض یہ تھی کہ جسے چاہیں آپ اختیار فرما لیں، یعنی اللہ نے کیسا اپنے محبوب کو اختیار دیا ہے۔ آپ دیکھیے یہاں بھی رسول پاک کا اختیار ثابت ہوتا ہے۔ ارے بھئی یہ ہمارا ماننا ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ وقت سے پہلے موت نہیں آتی نا، لیکن وہاں اختیار دیا جا رہا ہے، رسول پاک کا اختیار نہیں ثابت ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہی تو ہوا کہ حضور جسے چاہیں گے ان کا انتقال پہلے ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس معاملے میں بھی اللہ نے اپنے محبوب کو مالک و مختار بنا دیا ہے، جسے چاہیں آپ اختیار فرما لیں۔ حضور علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں ابراہیم کو اختیار کروں کہ یہ رہ جائیں، بچپن میں حسین کا انتقال ہو جائے، تو ہوگا یہ کہ اگر یہ چلے جائیں گے پھر مجھے تکلیف ہوگی، اور اگر حسین کا انتقال ہو گیا تو علی کو بھی تکلیف ہوگی، اور علی خاتون جنت کو بھی تکلیف ہوگی، مجھے بھی تکلیف ہوگی، اور ابراہیم جائیں گے تو زیادہ تکلیف مجھے ہوگی۔ تو حضور نے حضرت ابراہیم پر حضرت حسین کو ترجیح عطا فرما دی، حضرت امام حسین کو حضور نے اختیار فرما لیا۔ چند دن کے بعد
آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو حضور قریب کر کے سرکار انہیں بوسہ عطا فرماتے, سرکار چومتے اور فرماتے یہ وہ ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے. وہ ہیں سید الشہداء امام حسین شہید کرب و بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کرم سے محبتوں کے لیے ہمیں بہت ساری نصیحتیں بھی ملتی ہیں. بھائی آج گھر گھر کا معاملہ ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے دنیا بھرے کی باتیں. حضرات گرامی وقار ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے. جہاں دو برتن ہوتے ہیں کھٹکتے ہیں. ہم امام حسین کے غلام ہیں نا, ان کی بارگاہوں سے ہمیں نصیحت بھی حاصل کرنا چاہیے. ایک موقع پر امام حسن مجتبی امام حسین شہید کرب و بلا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کے درمیان بھی کچھ شکر رنجی ہو گئی. آپس میں کچھ باتیں ہو گئی, آنا جانا بند ہو گیا ایک دو دن کے لیے. اب جب بند ہوا تو اس زمانے میں بھائی حضرت امام حسن کے جو چاہنے والے وہ امام حسین کے چاہنے والے, جو امام حسین کے چاہنے والے وہ امام حسن کے چاہنے والے. اس زمانے کا معاملہ تھوڑا ہی تھا. اگر کسی بزرگ سے کسی بزرگ کی ناچاکی ہو جائے تو بہت سارے لوگ ایسا قدم اٹھاتے ہیں کہ کبھی دونوں میں اتفاقی نہ ہونے پائے معاذ اللہ, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہاں کیا ہوا, حضرت امام حسن کی بارگاہ میں آ رہے ہیں معتقدین. ارے سرکار آپ بڑے ہیں, چھوٹوں سے کوئی بات ہو ہی جاتی ہے, آپ چھوڑیے تو صحیح. ادھر امام حسین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. ارے آپ چھوٹے ہی تو ہیں نا, اگر حضرت نے کچھ فرما دیا ہے تو چھوڑیے ناراضی, چلیے مل لیجئے. دونوں کے پاس جا رہے ہیں, یعنی غلاموں کو چین نہیں آ رہا ہے کہ یہ آپس میں ناراض رہیں. وہ تو یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم انہیں بھی راضی دیکھیں اور انہیں بھی راضی دیکھیں. وہ جانتے تھے ان کی رضا میں تو اللہ کی رضا پوشیدہ ہے. سبحان اللہ. آتے رہے, امام حسن کے پاس آئے, فرمایا کہ میں بھئی بڑا ہوں, انہیں آنا چاہیے. ظاہر ہے امام حسن پاک بڑے تھے نا عمر شریف میں بڑا ہوں, حسین چھوٹے, انہیں آنا چاہیے. اب یہ ہوا صاحب کہ امام حسین کے پاس لوگ پہنچے, کہا کہ حضور چلیے تو صحیح, آپ چھوٹے ہی تو ہیں, آپ چلے جائیں گے تو کیا ہے, آپ کے بڑے بھائی ہیں وہ, چلیے ہم آپ کو لے کر کے چلتے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے, مجھے چلنے کو کوئی منع نہیں ہے, لیکن میں کچھ لکھ کر کے دیتا ہوں, پہلے میرا خط جا کر کے بھائی کو دے دو. آپ نے خط لکھا. خط لکھنے کے بعد حضرت امام حسن کی بارگاہ میں معتقدین نے وہ خط پیش کیا. کیا لکھا تھا اس میں, بھائی آپ بڑے ہیں, اور یہ آپ نے نانا جان سے ہم نے بھی سنا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, ہمارے نانا جان نے فرمایا ہے, جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے, اگر دو بھائیوں میں ناراضی ہو جائے, دو مسلمانوں میں ناراضی ہو جائے, جو آگے بڑھ کے پہلے صلح کر لے وہ جنت میں پہلے جائے گا. آپ بڑے ہیں, آپ یہاں بھی بڑے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ آپ کے آگے جنت میں جاؤں, آپ وہاں بھی جنت میں مجھ سے آگے آگے جائیں گے. خط پڑھنے کے بعد رقت طاری ہو گئی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. فوراً ہی دوڑے ہوئے آئے, آ کر کے امام حسین کو گلے سے لگا ہی تو لیا. صاحب یہ ہوتا تھا, اگر کبھی ہو جائے تو یہ معاملہ ہوتا تھا. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, تو میرے جنازے میں مت آنا, میں تیرے جنازے میں نہیں آؤں گا. معاذ اللہ. میں نہیں, ناراضی تو بعد میں ہوتی ہے شاید, یا اتنی نہیں ہوتی, لیکن موت تک کا ٹھیکہ پہلے لے لیا ہے. جبکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. نماز جنازہ کی ٹھیکیداری ہے اس کی کہ جس کو چاہے گا بلائے گا, نہیں چاہے گا نہیں بلائے گا. ارے فرض کفایہ ہے, کوئی بھی مسلمان پڑھ لے ہو جائے گی, یا ٹھیکہ ہے کہ جو محبت کرے گا وہی آئے گا, جو مجھ سے دنیا میں نہیں بولا, چائے نہیں پلائی وہ نہیں آئے گا. ایسا تھوڑا ہی ہے کوئی ٹھیکیداری. لیکن یہاں تو ٹھیکہ لے کے رکھا ہے زندگی نا. ارے کوئی معمولی بات ہے, آپس میں مسلمانوں میں دشمنی
نہیں رہنی چاہیے. آپ جانتے ہیں شب برات میں مسلمانوں کی عام مغفرت ہوتی ہے، لیکن جو دو مسلمان آپس میں ناراضی کر لیں اور اس کے بعد آپس میں صلح و مصالحت نہ کریں، اللہ حضرت جبریل سے فرماتا ہے جبریل ان کی مغفرت کو روک دیا جائے جب تک آپس میں صلح و مصالحت نہ کر لیں. یہ معاملہ ہے. غیر مسلمان ہو، سنی مسلمان ایمان والا، اس سے کچھ ہو جائے تو بھی بھائی 3 دن تک بھی نہیں، 3 دن سے پہلے ناراضی دور کر لیا کرو. اور آپ سن رہے ہیں کہ جو آگے بڑھ کر کے منا لے گا وہ جنت میں بھی پہلے داخل ہو جائے گا. اس لیے مت سوچو ہم بڑے ہیں تو انا میں اٹکے رہیں. دیکھو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف میں بڑے تھے، چل کر کے امام حسین کی بارگاہ میں گئے. تو اگر ہم بھی تو امام حسن کے نام لیوا ہیں، امام حسین کے غلام ہیں، تو ان کی غلامی کے کچھ مطالبات ہیں ہم سے. یہ مطالبہ نہیں ہے ان کی غلامی کا کہ اکڑ کر کے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں. اپنے کو کیا کرنے کا ہے؟ اپنے کو کیا کرنے کا؟ یہ نہیں کرنے کا ہے. اگر چاہتے ہو مغفرت چاہیے تو جا کر کے مل لو، ناراضی کو دور کر لو. ارے بھائی غلطی نہیں بھی ہے، میں کہہ رہا ہوں نہیں بھی ہے غلطی، تو کہہ دو کہ چلو بھائی میری ہی غلطی مان لو، مجھے معاف کر دو. معاف کرنے سے، معافی مانگنے سے عزت گھٹتی نہیں ہے، بلکہ جو تواضع اختیار کرتے ہیں اللہ انہیں بلندیاں عطا فرماتا ہے. اس لیے امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کے درمیان یا ہمارے بھائیوں کے درمیان، ہمارے پڑوسی ایمان والوں کے درمیان اگر کوئی باتیں ہو گئی ہیں، ناچاقی ہے، ناراضی ہے، اس ناراضی کو دور کرو. اگر تم نے امام حسین کے لیے آگے بڑھ کے اس ناراضی کو دور کیا، امام حسین بھی راضی ہوں گے، اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی. ثواب کتنا ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. اس لیے مہربانی کر کے اگر کسی کا کوئی معاملہ ایسا ہو تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں آپ سے ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اس محفل کو سننے کے بعد کوشش کریں کہ ہم آگے بڑھ کے اپنی انا کو چھوڑیں اور اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو گلے لگا لیں تاکہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت ہمیں گلے لگا لے. درود شریف پڑھیے بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبتوں کے مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تو ہے کہ بھائی آج تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی بھی اگر مدد کی جاتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ بچے کھچے سے کی جاتی ہے. بچے کھچے سے کی جاتی ہے. اللہ کے رسول کے مہمانوں کی مدد بھی کی جائے تو بچے کچے سے کی جاتی ہے. اگر بچ گیا کھانا، لاؤ بھائی فلاں غریب کو بھیج دو، مدرسے میں بھیج دو. اگر بچا تو پہلے سے دعوت کرنے کی توفیق بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. بڑے بڑے لوگوں کی دعوتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. ارے کبھی یہ سوچ کے بلا لیا کرو کہ اللہ کے رسول کے مہمانوں کی مدد کرنے میں ہمارا شمار ہو گیا تو قیامت کے دن بیڑا پار ہو جائے گا، ہے نا. عام مہمان کی مدد کرنے میں جب یہ ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی مدد کرنے میں کیا تمہیں ملے گا. ارے مدد کرنے کی بات میں آئی تو بات بتاؤں. یہ عالم یہ ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد شریف میں تشریف فرمائے، مسجد میں، اور حالت اعتکاف میں ہیں. اعتکاف کی حالت کوئی معمولی حالت ہوتی ہے؟ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب میں عرض کروں گا ابھی کتنا ملتا ہے. اعتکاف میں ہیں. ایک شخص پہنچ گیا، پہنچنے کے بعد سلام کیا، جا کر کے بیٹھ گیا. حضرت نے فرمایا آپ کا چہرہ کچھ اترا ہوا لگ رہا ہے. دیکھیے نا عالم کیا ہے، چہرہ اترا ہوا لگ رہا ہے. آج تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کوئی غریب آدمی اترا ہوا چہرہ لے کر کے کسی کے پاس پہنچ جائے تو وہ نگاہ ہی نہیں کرے گا الا ماشاء اللہ. بہت سارے لوگ ہیں کہ غریبوں کو بھی اپنے قریب بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. یقیناً وہ اللہ کی رحمت کے قریب رہتے ہیں. اور جو غریبوں کو دیکھ کر کے اپنے چہرے کو پھیر لیں، منہ کو پھیر لیں، آپ سمجھ لیجیے کہ اللہ کی رحمت بھی ان سے منہ پھیر لے گی. یاد رکھنا عالم یہ. اب جناب یہ ہوا کہ درود شریف پڑھیے بآواز بلند. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نانو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پہنچے. پہنچنے کے بعد چہرہ اترا ہوا تھا. حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ کچھ اترا ہوا ہے، کیا کوئی تکلیف ہے؟ اب جب موقع مل گیا تو آدمی کیوں چھپائے بھائی، گئی اس ارادے سے تھے. تو حضور کے روضہ انور شریف کی طرف، یعنی مسجد نبوی شریف میں حالت کتاب میں تھے حضرت.
انگلی کر کے کہا کہ ان کی قسم، یعنی رسول پاک کی قسم، کہا کہ ان کی قسم قرضوں کا بوجھ ہے اور قرضوں والے بڑا پریشان کر رہے ہیں، ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں، خاموش۔ ظاہر سی بات ہے کہ بھئی جس پر ہو تو شرمندگی تو طاری ہوتی ہی ہے، لیکن آپ امام حسین کی شان اس تعلق سے بھی سنیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اس موقع پر حضرت اٹھے، عصا شریف لیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حبر الامہ، رئیس المفسرین، اب جانیے کتنے بلند شان کے مالک، عصا لیا، جوتیاں شریف اٹھائیں اور پہن کر کے باہر مسجد سے، وہ شخص پیچھے پیچھے کہنے لگا کہ حضور کیا آپ کو یاد نہیں رہا کہ آپ حالت اعتکام میں ہیں؟ کہا کہ مجھے یاد ہے کہ میں حالت اعتکام میں تھا، لیکن مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جو کسی مسلمان کی مدد کے لیے قدم بڑھاتا ہے اللہ اسے 10 سال کے نفلی اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ تو 1 دن 2 دن 4 دن کا اعتکاف رہا ہوگا، میں تو ایسی نہیں کی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ سوچ رہے ہیں یہ ہے مسلمان کی مدد کے لیے قدم بڑھانا؟ تو بعض لوگ تو بالکل بچا کھچا ہے، اپنے سے بالکل الگ ہے، جبھی جا کر کے ارے دیکھو اللہ کے رسول کے مہمانوں کی مدد کیا کرو، تم یہاں مدد کرو گے اللہ کی رحمت قیامت کے دن تمہاری مدد کرے گی، اپنے آغوش میں لے لے گی۔ حضرات 10 سال کا نفلی اعتکاف معمولی بات ہے؟ 1 دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے، اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کے لیے اعتکاف کرے تو 1 دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو اللہ جہنم سے 7 خندقیں دور فرما دیتا ہے۔ 7 خندقیں کتنی بڑی؟ یہ نہیں کہ صاحب ہم ایک جست ماریں تو ادھر پار ہو جائیں، 1 خندق کا فاصلہ اور دوسری خندق کے درمیان زمین و آسمان کی برابر۔ اللہ اکبر! آپ سوچئے 1 دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے تو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب کیا ہوگا؟ اب یہیں سے سن لو کہ کسی مسلمان کی مدد کرنا، مدد کے لیے قدم آگے بڑھانا کتنا بڑا ثواب ہے۔ یہ تو قدم بڑھانے والے کے لیے ثواب ہے، لیکن جو مدد کرتے ہیں ان کے ثواب کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ہے۔ ارے بھئی یہ تو سفارش کی، قدم آگے بڑھایا، اس کو یہ ثواب ہے، اور جو کرتے ہیں اللہ جانے ان کو کتنا ثواب ملے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ کہ ایک موقع پر حضرت تشریف فرمائے، دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جلوہ فرمائے، ایک شخص آئے اور آنے کے بعد میں کچھ لکھ کر کے لائے تھے، لا کر کے حضرت کو پیش کیا۔ اب ظاہر کچھ بھی لکھ کے لائے ہوں گے تو پرچہ وغیرہ جو بھی ہو، اس زمانے میں جو رقعے چلتے ہوں چمڑے وغیرہ کے اوپر، وہ سمیٹ کے ہی تو لائے گا آدمی، ایسا تو نہیں کہ سب پڑھ لیں۔ سمیٹ کر کے لائے حضرت نے سلام کیا ہوا، سلام کا جواب دیا ہوا، چہرے پہ نگاہ ڈالی، چہرے پہ نگاہ ڈالنے کے بعد وہ رقعہ ہاتھ میں لیا اور فرماتے جاؤ تم جس مقصد سے آئے ہو تمہارا کام پورا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ! وہ تو چلے گئے جب اتنی خوشخبری مل گئی۔ قریب میں بیٹھے تھے، کہا کہ حضور کم سے کم دیکھ تو لیتے، کیا معلوم کس کام سے آئے ہیں، کیا مانگنے آئے ہیں، کیا ضرورت ہے، کہ پڑھ تو لیا ہوتا۔ بڑا پیارا جواب دیا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ارشاد فرماتے ہیں بھائی جتنی دیر کوئی ضرورت مند آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس پر شرمندگی طاری رہتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا جان کا کوئی امتی میرے سامنے شرمندہ ہو کر کے کھڑا رہے، اس لیے میں نے پہلے ہی اس کی حاجت کو پورا فرما دیا۔ شان یہ تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ پشت انور پر ان کی اور امام حسن رضی اللہ عنہ دونوں شہزادے پشت انور پر نشان پڑ گئے تھے۔ کسی مسلمان کوئی آئے مسلمان ضرورت مند، پتہ پوچھ لیں کہ تمہارا گھر کہاں ہے، کسی کو ظاہری رات کا سناٹا ہو، جس ضرورت کے سامان گونیوں میں اٹھائیں اپنے پیٹھ پر لاد کر کے رات کے سناٹے میں مسلمانوں کے گھروں میں پہنچا کر کے آیا کرتے تھے۔ یہ شان ہے، یہ سیرت ہے ان سرکاروں کی جن کے ذکر پاک کی محفل میں ہم حاضر ہیں۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ ان سے محبتوں کے کچھ مطالبات بھی ہیں، اللہ پاک ان سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے کسی نے پوچھا سوال کہ حضور یہ بتائیے کہ زندگی بہتر کون گزار سکتا ہے، بہتر زندگی کون گزار سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ گزار سکتا ہے جس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہو کر کے بہتر زندگی گزار لے۔ اللہ اکبر!
اب چاہے اس سے بیوی کے تعلق سے سمجھ لو اشارہ ہوگا، بھائی وہی تو شریک ہوتی ہے، شریک حیات کہلاتی ہے، یعنی کہ کوئی دوسرا تمہاری وجہ سے اچھی زندگی گزار لے تو سمجھ لینا کہ تمہاری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے الحمدللہ۔ لیکن ایسا نہ ہو، بعض حضرات تو نکاح ہونے کے بعد بیوی کے لیے ظالم بن جاتے ہیں معاذ اللہ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پیر کی ٹھوکر میں اور پیر کی جوتی ہے، جب چاہو اتار دو، جب چاہو پہن لو، معاذ اللہ۔ ایسا نہیں ہے، بیویاں گھر کی ملکہ ہوتی ہیں، آپ سمجھ لیجئے۔ باہر کی زینت آپ ہیں، گھر کی زینت آپ کی بیویاں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے اہل کے لیے تم سب سے بہتر ہوں، اور جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو وہ تم سب سے بہتر ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہونا ایسا مت سمجھو بہتری کی دلیل نہیں ہے، جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے وہ سب سے بہتر ہے فرمایا گیا۔ اس لیے بہتر بننا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت نیک بیوی ہے، ارشاد فرمایا گیا۔ اب سمجھ لیجئے، اس لیے گھر کی ٹھوکر پر نہیں بلکہ گھر کی زینت سمجھو۔ بہت سارے تو نااہل ایسے بھی ہوتے ہیں، نااہل ہی کہوں گا ان لوگوں کو، کہ خود بھی نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اگر گھر میں جائیں کبھی بیوی قرآن پڑھتی ہو، نماز پڑھتی ہو تو معاذ اللہ کہتے ہیں ہر وقت ملانی ہی بنی رہتی ہے۔ ایسے بھی ہیں، شرم بھی نہیں آتی۔ ارے یہ کہہ دیتا تو نماز پڑھتے ہوئے بڑی خوبصورت لگتی ہے، تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے تیرے چہرے پر تو نور اور زیادہ لگتا ہے، ہو سکتا ہے اتنی تعریف کر دیتے تو 5 وقتہ ہے، ممکن ہے کہ وہ تہجد گزار ہو جاتی۔ یہ کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ گھر میں گھسے تو باہر کا سارا غصہ اپنی بیویوں پہ اتار دیا، معاذ اللہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو مرد اپنے گھر میں مسکراتا ہوا داخل ہو، بیوی مسکراہٹ سے اس کا جواب دے دے، اللہ رحمتوں کی بارش ان پر نازل فرماتا ہے۔ اس لیے کہیں ظلم نہ ہونے پائے۔ یہ مت سمجھنا کہ گلی میں کسی پہ ظلم کیا جبھی ظالم شمار پاؤ گے، گھر میں بھی اگر بیوی پر کسی نے ظلم کیا تو یہ بھی ظلم کے درجے میں ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن جنہوں نے ناجائز اپنی بیویوں کو ستایا ہے ان عورتوں کی طرف سے کفالت میں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اگر حضور نے پوچھ لیا تو جواب دینے مشکل ہو جائے گا، جواب ہی نہیں ہوگا کوئی۔ اس لیے کوشش کرو کہ محبت سے رہو۔ اگر محبت سے رہو گے نا تو بہت ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، بہت ساری مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے گا، گھر جنت کا گہوارہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ بھائی عورتیں بھی مردوں کا احترام کریں۔ ایسا نہیں کہ بالکل آئے گھر میں دن بھر کا بیچارہ تھکا ہارا آیا ہے اور پورے دن کی رودات ایک سانس میں سنا ڈالی، صاحب یہ ہوا وہ ہوا، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تمہارے گھر میں تو جب سے آئی ہوں مجھے کچھ ملا ہی نہیں، معاذ اللہ۔ بہت ساری عورتوں کو ایسا بھی ہے، ایک دن اگر کوئی چیز نہ ملے تو وہ یہی کہتی ہیں میں تو جب سے تیرے نکاح میں آئی ہوں مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں۔ ایسی ناشکری جو ہے نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے درۃ الناصحین میں کہ جو عورت اپنے گھر سے بہت سارا جہیز لے کر کے آئے میکے سے اور اپنے شوہر کو تانا دے دے یہ بھی میرا ہے وہ بھی میرا ہے، بہت ساری عورتیں ہیں ارے یہ فریج تو میرے باپ نے دیا، تو نے کیا کما کے رکھ دیا ہے، یہ ٹی وی تو میرے باپ نے دیا، حالانکہ وہ تو ٹی وی ہے انہیں تو نہیں چاہیے لیکن تانا تو ملتا ہے نا، یہ پلنگ تو میرے باپ نے دیا تو اسے ایک پلنگ بنا۔ فرمایا گیا کہ جو تانا دیتی ہے بیوی اپنے شوہر کو 70 سال کی ایسی عبادت، دن میں روزہ رات کو نمازیں بھی ہوں گی نا، سب منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اس لیے کہ یہ شوہر کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی اور نے بنا دیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر افسر بنائے گئے ہیں۔ افسر کو افسر سمجھیں، اگر سبھی اپنے آپ کو بیٹ میں ایک افسر ہوتا ہے، سبھی افسر سمجھ لیں تو نظام چلے گا۔ گھر کا افسر مرد ہوتا ہے، افسر کو افسر سمجھو، بس یہی ہے کہ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، تم آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہو۔ جیسے کپڑے بدن کی حفاظت کرتے ہیں ایسی شوہر کو بیوی کی حفاظت کرنا چاہیے اور بیوی کو اپنے شوہر کی حفاظت کرنا چاہیے۔ کوئی عیب اگر تھوڑی بہت غلطیاں بھی ہوں تو برداشت کر لیا کرو، ایسا نہیں کہ بالکل پاٹیے پہ لا کر کے پورے طور سے ظاہر کرو، یہ غلطیاں مت کرو۔ جتنی محبتیں آپس میں رہیں گی اللہ کی رحمتیں دنیا آخرت میں اتنی ہی ملتی رہے گی۔ اللہ پاک ہم سبوں کو شریعت مصطفیٰ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ظاہر سی بات ہے کہ بھائی حضرت کا سفر بھی تو شروع کرنا ہے نا، تھوڑا بہت تو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی امام حسین کے پاس مدینہ منورہ میں خطوط آئے تھے. یہ مستند روایت ہے. وجہ کیا تھی کہ کوفہ جو شہر ہے، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دار الخلافت بنایا تھا. آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے کوفہ کی بنیاد کب پڑی ہے. تو کوفہ کی جو بنیاد پڑی ہے، یہ اصل میں یہ بہت سارے علاقے جب فتح ہوئے سرکار فاروق اعظم کے دور خلافت میں، تو جو اسلامی فوج تھی وہ عراق میں سکونت اس نے اختیار کی. وہاں کی آب و ہوا راس نہ آئی. جب آب و ہوا وہاں کی راس نہ آئی تو حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مشورے پر، ان کے کہنے پر کوفہ شہر کی بنیاد رکھی گئی. سن 14 ہجری میں، سنہ 14 ہجری میں کوفہ شہر کی بنیاد رکھی گئی، اور سن 16 ہجری تک وہاں پر مکانات کی تعمیر ہوئی، اور اس کے بعد وہاں پر اسلامی فوج کو بسایا گیا، اسلامی افواج کو وہاں رکھا گیا، اور یہیں سے کوفہ شہر کی آبادی شروع ہوئی، اور سرکار مولا کائنات نے اسے اپنا دار الخلافت قرار دیا. جبھی سے مولا کائنات سے محبت کرنے والے وہاں بہت رہے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ کوفہ شہر جو تھا یہ مولا کائنات سے محبت کرنے والوں کا گویا مرکز رہا ہے، حضرت سے محبت کرنے والوں کا. اسی لیے حضرت امیر معاویہ کی حیات طیبہ میں بھی سرکار امام حسین کے پاس خطوط پہنچے ہیں کہ آپ تشریف لائیے، یہاں پر آپ تشریف لائیے، یہ معاملہ وہ معاملہ، بہت سارے معاملے. لیکن اس سے پہلے تو حضرت نے توجہ ہی نہ دی. لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، وصال ہونے کے بعد یزید تخت خلافت پر متمکن ہوا، تو وہ تو اتنا بڑا گناہگار، سیاہکار، بدکار، پلید کہ اس نے تو ایسا لگا کہ گناہوں کا بازار گویا کہ گرم کر دیا ہو. معاذ اللہ. معمولی گناہ آپ سوچئے کہ مسلمان سوچ کے حیران رہ جائے گا کہ سگے بہن بھائی کا نکاح ہو رہا تھا. معاذ اللہ، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ. سوچئے آپ کہ کس حد تک گناہوں کا بازار گرم ہو چکا تھا. ایسا نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین تو حکومت کی لالچ میں گئے تھے. معاذ اللہ، میرا امام حکومت کی لالچ میں نہیں گیا تھا، بلکہ شریعت کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، شریعت کی شبیہ کو ایک دم بگاڑ کر رکھ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی. گناہوں پر گناہ ہو رہے تھے. اس نے سوچا کہ میرے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ہے، 3 مان رہا تھا وہ، سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو، حضرت عبداللہ ابن عمر کو رضی اللہ عنہ. ان تینوں کو اپنی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ یزید پلید سمجھ رہا تھا. تو اس نے مدینہ منورہ شریف میں ولید بن عقبہ کو گورنر، یا تو وہ پہلے سے یا پھر اس نے مقرر کیا، یہ تو صراحت میری نظر سے نہ گزری، لیکن اس موقع پر ولید بن عقبہ یہ مدینہ شریف کا گورنر تھا، لیکن انصاف پسند آدمی تھا. یزید نے قاصد کے ذریعے حکم نامہ جاری کیا، جتنی بھی جلدی ہو سکے، دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حسین سے ہماری بیعت لو، عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لو، عبداللہ ابن عمر سے بیعت لو، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. کیونکہ وہ جانتا تھا یہ وہ اکابرین ہیں جو شریعت کی محافظت میں انہوں نے اپنا پورا تن من دھن قربان کر دیا ہے. یہ لوگ خاموش رہنے والے نہیں ہیں. اگر یہ میرے قبضے میں آ گئے، میرے حمایتی ہو گئے،
تو میرے گناہوں کے سیلاب کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. وہ سمجھ رہا تھا اس چیز کو, اس لیے پہلے ہی اس نے یہی کام کیا. جب حکم نامہ آیا قاصد کے ذریعے سے تو اس موقع پر ولید بن عقبہ نے خبر بھیجی سب سے پہلے امام پاک کی بارگاہ میں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا. امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کو ساتھیوں کے ساتھ گورنر ہاؤس مدینہ منورہ شریف میں تشریف لے گئے. حضرت نے ساتھیوں سے فرمایا کہ دیکھو اگر میری آواز بلند ہو تو اندر آنا, اور نہیں تو آپ لوگ یہیں رکنا. اکیلے تنے تنہا گورنر سے ملنے کے لیے سرکار امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. اندر پہنچے. اس سے پہلے گورنر نے مشورہ کرنے کے لیے مروان کو بھی بلا لیا تھا. جب تک کہ امام حسین پہنچے پہلے سے مروان کو بلا لیا تھا مشورہ کرنے کے لیے کہ یزید کا حکم ایسے ایسے آیا ہے, اس میں تمہاری کیا رائے ہے. اب مروان کتنا بڑا خبیث ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. یہ مروان خبیث وہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا جو معاملہ پیش آیا نا, سب سے بڑی اسی کی چال تھی. آپ یقین جانیں سب سے بڑا چال باز یہی ہے. یہ ایسا شخص ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا مروان, تو اس کا باپ حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تھا اور کہا تھا کہ میرے بچے کی تحنیک کر دیجئے, یعنی اپنے منہ شریف میں چبا کر کے کوئی چیز اس کے منہ میں دے دیجئے, جو بچوں کراتے ہیں نا, تاکہ بزرگوں کی اچھی عادتیں ہمارے بچوں میں آ جائیں, اس لیے کراتے ہیں. تو وہ سرکار اعظم علیہ السلام کی بارگاہ میں تحنیک کرانے کے لیے پہنچا. تو حضور نے فرمایا یہ گرگٹ ہے, گرگٹ کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. گرگٹ ہوتا ہے نا وہ جانور جو جلدی جلدی آپ نے دیکھا ہوگا بہت رنگ بدلتا ہے, وہ کبھی یہ رنگ کبھی وہ رنگ, بہت خطرناک ہوتا ہے وہ. تو حضور نے گرگٹ سے تشبیہ دی مروان کی اس موقع پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. بھائی آپ سوچئے ذرا, یہ رسول پاک کے علم غیب پر ثبوت ہے, ورنہ مروان پیدا ہوا ہے. بھائی وہ تحنیک کرانے کے لیے 1-2 دن کا بچہ ہوتا ہے, اکثر جبھی لے جاتے ہیں. وہ بدماش پیدا ہوا ہوگا جبھی تو لے کر کے گیا ہوگا اس کا باپ. تو گویا حضور اس موقع پر جو اس سے صادر ہونے والا تھا, سرکار اللہ کے دیے ہوئے علم غیب سے سب کچھ ملاحظہ فرما رہے تھے. حضور کے علم غیب پر دلیل ہے یہ. حضور نے فرمایا گرگٹ ہے, گرگٹ کا بیٹا ہے. حضور ناراضی کا اظہار فرمایا. بلکہ ایک راوی تو فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باپ پر لعنت بھی فرمائی تھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اپنے باپ کی پشت میں تھا. جب باپ کی پشت میں تھا تو یہ لعنت کا مستحق ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس حساب سے بھی یہ مروان بڑا خبیث. اب اس خبیث کو گورنر ولید بن عقبہ نے بلایا, کہا کہ یزید کا حکم ایسے ایسے آیا ہے امام حسین کے تعلق سے اور دوسرے صحابہ جن کا نام آیا تھا لکھ کر کے, آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ تو معلوم بدماش نے کیا مشورہ دیا, کہا کہ ارے اس میں دیر مت کرنا, بالکل جلدی بلاؤ جتنا جلدی ہو سکے, اور یہ تینوں اگر بیعت قبول کریں تو ٹھیک ہے, نہیں تو فوراً سر تن سے جدا کر دو, قتل کر دو انہیں. ماشاء اللہ, یہ مشورہ مروان خبیث کا تھا اس موقع پر. بہرحال جب سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں جلوہ فرما ہوئے تشریف لے گئے تو یہ خبیث بیٹھا ہوا تھا گورنر کے پاس. کیوں بلایا ہے بھائی, کیا بات ہے؟ حضرت نے پوچھا. کہا کہ یزید کا حکم آیا ہے, آپ یزید کی بیعت قبول کیجئے. بیعت قبول کرنے کا مطلب ہے کہ اسے خلیفہ تسلیم کر لیں, اسے امیر المومنین مان لیں. معاذ اللہ, ایسا نہ سمجھیں آپ کے بیعت قبول کرنے کا مطلب ہے کہ حسین اس کے مرید ہو جائیں. معاذ اللہ, ایسی بات نہیں ہے. یہاں بیعت سے مراد یہ ہے کہ اس کی خلافت کو, اس کی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے, مراد یہ تھا. حضرت نے فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے ہی بلانے کی ضرورت کیا ہے بھائی, اور بھی تو لوگ مدینہ شریف میں ہیں, اکابر صحابہ موجود ہیں, پہلے انہیں بلاؤ, مشورہ لو, پھر ہم غور کریں گے. جب حضرت چلنے لگے یہ کہہ کر کے کہ ہم اب سوچ کر کے جواب دیں گے, جو بات ہوگی آپ دوسروں کو بلا کر کے بات کرو, تو وہ امن پسند آدمی تھا ولید, اس نے زیادہ یہ بھی نہیں کیا الجھن میں. جب تھوڑا سا حضرت آگے بڑھے تو تاریخ بتاتی ہے کہ ولید کے پاس جو مروان خبیث بیٹھا ہوا تھا, مروان نے کہا آج جو موقع ملا ہے پھر ملے گا نہیں, یاد رکھنا. اگر حسین تمہارے قبضے سے نکل گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے. بیعت قبول کریں تو کریں, نہیں تو قتل کر دے. حضرت کے کان میں آواز آ گئی. حضرت تھوڑا سا دور بڑھے ہوں گے, فوراً واپس آئے پلٹ کے. خبیث,
کمینے کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ حضرت کے جو دل میں آیا چلال میں حضرت نے فرمایا اس موقع پر، اور چلال فرماتے ہوئے باہر نکل گئے. بولتا کیا یہ؟ حضرت باہر نکل گئے. باہر نکلنے کے بعد دولت قدر شریف پر مروان سے ولید نے کہا تم مجھے اتنا غلط مشورہ دے رہے ہو کہ میں حکومت کے لالچ میں اور آل رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کروں؟ سن لو، اگر پوری دنیا کی دولت بھی یزید مجھے دے گا تو میں حسین کو قتل نہیں کروں گا. دیکھیے میں نے کہا نا کہ انصاف پسند آدمی تھا ولید، لیکن بھئی حکومت کے دباؤ کا مسئلہ تھا، اس لیے بلایا بھی اور ساری باتیں ہوئی. اس نے کہا کہ پوری دنیا کے مال و متاع پہ ٹھوکر مار دوں گا لیکن آل رسول کا خون بہانا میں گوارا نہیں کروں گا. اپنے مشورے کو اپنے پاس رکھ. اٹھ کر کے خائب و خاسر چلا گیا. ادھر سرکار امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنے دولت قدر شریف پر پہنچے. دولت قدر شریف پر پہنچنے کے بعد گھر والوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد حضرت نے مشورہ فرمایا. ظاہر سی بات ہے کہ حضرت کی رائے سے آگے کون بڑھ سکتا تھا. جیسا بھی حضرت نے حکم فرمایا سارے گھر والے اس بات پر راضی ہو گئے. اب یہ ہوا کہ حتمی فیصلہ مدینہ شریف کو چھوڑنے کا کر لیا گیا. مدینہ منورہ شریف کو کون چھوڑ رہا ہے؟ آپ کبھی غور کیجئے گا. یہی تو وہ مدینہ شریف ہے کہ جس میں 8-10 دن کے لیے حاجی چلا جائے. حج کرنے جاتا آدمی 8-10 دن کا ہی تو موقع ملتا ہے. عمرہ کرنے جاتا ہے 1 ہفتے کا موقع مل جائے تو طبیعت یہ چاہتی ہے کہ اب یہاں سے جانا نصیب نہ ہو. آنا تو نصیب ہو گیا، اب تو اللہ کرے کہ بس یہیں دفن ہونا نصیب ہو جائے. ایمان والی کی تمنا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ یا اللہ کرے کہ پھر اگر آنا نصیب ہے تو پھر جانا نصیب ہو اور پھر یہیں دفن ہونا نصیب ہو جائے. 8 دن کا جانے والا یہ سوچتا ہے تو میرے آقا امام حسین کی تو پوری عمر شریف مدینہ شریف میں گزری تھی، اور کس شان سے گزری ہوگی کہ کبھی مصطفیٰ پیارے کے دوش انور پر سوار ہو کر کے مدینہ کی گلیوں میں آئے ہوں گے. کبھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود انور میں اٹھا کر کے حسین کو باہر لائے ہوں گے. کبھی یہ بھی تو ہوا ہوگا، ممکن ہے کہ رسول پاک کی انگشت کرم کو پکڑ کر حسین مدینہ شریف کی گلیوں میں چلنے کا موقع ملا ہوگا امام حسین کو. یہ وہی تو مدینہ منورہ شریف ہے. ارے بھئی کہیں سفر پہ جانے کی بات ہوتی ہو لگے ایسا لگ رہا ہے کہ مدینہ شریف کو تو چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے. بھئی آخری بار ہی تو مدینہ شریف میں ہے، اس کے بعد تو مدینہ منورہ شریف میں بظاہر امام حسین کو آنے کا موقع نہیں ملا ہے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے. آخری بار مدینہ منورہ شریف کو چھوڑنے کے قطعی ارادہ پکا کرنے کے بعد رات کا سناٹا ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں حاضر آئے، سرکار کی بارگاہ نور میں حاضری دے رہے ہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سارے مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اپنی قبر انور میں سرکار زندہ ہیں. حضور زندہ ہیں قبر انور میں، ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ زندہ ہیں حضور. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ روضہ انور پر حاضر ہیں. یقیناً میرے آقا نے ملاحظہ فرمایا، اپنے نواسے کو دیکھا، اجازت لینے کے لیے آئے. نانا جان آخری سلام لے لو، آپ کا حسین جا رہا ہے. آپ کا حسین مدینہ شریف کو چھوڑ رہا ہے حضور. آپ کے مبارک شہر کو چھوڑ کر کے آپ کا نواسا جا رہا ہے، آخری سلام لے لو نانا جان. میں کہتا ہوں کوئی مورخ، کوئی مقرر، کوئی بیان کرنے والا، کوئی لکھنے والا اس منظر کو صحیح طور پر بیان نہیں کر سکتا کہ اس وقت امام حسین پر کیا بیت رہی ہوگی اور نانا جان پر کیا بیت رہی ہوگی. سرکار زندہ ہے اپنی قبر انور میں. کوئی بے حیا، بد دین، بد مذہب کہہ سکتا ہے کہ جب تم کہتے ہو کہ رسول پاک کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے تو سرکار فرما دیتے کہ حسین مت جاؤ، رک جاؤ. ایسا نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول پاک کو معلوم نہیں تھا. ارے بھائی رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تو اس پر اس قدر مطلع تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرشتے نے وہاں کی مٹی بھی لا کر کے عطا فرما دی تھی، کربلا کی. معلوم تھا کہ یہ میرا نواسا کربلا کی دھرتی پر شہید ہوگا.
شہادت کی شہرت تھی پہلے سے، سب کو معلوم تھا، خاتون جنت کو بھی معلوم تھا، مولا کائنات کو بھی معلوم تھا، لیکن کبھی کسی نے یہ دعا نہیں کی اے اللہ حسین کو کربلا کی دھرتی سے جانے سے بچا لے. اگر دعا کی ہے تو یہی، اے اللہ حسین کو کامیاب فرما دینا، حسین کو استقامت عطا فرما دینا. امتحان کی گھڑیاں آئے تو تو اپنی رحمت سے حسین کو کامیابی کے آخری کنارے پر فائز فرما دینا. یہی دعائیں تھیں. سرکار امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ انور میں اجازت کے لیے مدینہ شریف چھوڑنے کے لیے حاضر ہیں. اس کے آگے کیا ہوا انشاءاللہ کل آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ الکریم. لیکن آخر میں ایک عقیدہ میں ضرور آپ کو بتا کر کے گزروں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ رافضیوں کے ناپاک عقائد میں سے کوئی نہ کوئی عقیدہ آپ ضرور سنیں. صرف مقصد اپنا یہ ہے کہ ہم سب ان سے دلی نفرت رکھیں. سارے بد مذہبوں سے اہل سنت کو دلی نفرت رکھنا چاہیے. جتنا آپ ان سے نفرت رکھیں گے اتنا ہی آپ کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا. رافضیوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے، یہ بھی بہار شریعت میں حضور ان کا ایک، جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، حکم فرماتا ہے، یعنی اللہ نے یہ فرما دیا کہ یہ ہو جا، اور پھر اسے کرنے کے بعد اس کے غیر میں مصلحت دیکھتا ہے، معاذ اللہ. لفظ مصلحت جو ہے ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ اللہ کے لیے نہیں بولنا چاہیے. ہاں بھائی ہمیشہ یاد رکھو چیز، یہ محفلیں سیکھنے کی ہوتی ہیں. وہ کہتے تھے نا کہ بھئی یہ کام ہوا اس میں بھی کوئی نہ کوئی اللہ کی مصلحت ہوگی. اللہ رب العزت کے لیے لفظ مصلحت کا استعمال یہ صحیح نہیں ہے. یہ ہمیشہ آپ گرہ میں باندھ لیں. کہتے تھے نا بہت سارے لوگ ناواقفی کی بنیاد پر ہی کہتے ہیں، نہیں معلوم ہوتا انہیں اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی اس کام میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی. اللہ مصلحت سے پاک ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھو. ارے بھائی اس کی شان تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے. کن فیکون، اللہ فرماتا ہے ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے. وہاں مصلحت کی ضرورت کیا ہے؟ اس ظالم نے لکھا کہ اللہ جب اس کے غیر میں مصلحت دیکھتا ہے، یعنی ایک کام تو اللہ نے فرما دیا، معاذ اللہ ان کے عقیدے کے مطابق بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اللہ پاک نے دیکھا کہ نہیں یہ کام ٹھیک نہیں تھا، معاذ اللہ اس ٹھیک ہے، معاذ اللہ، تو اللہ اس پر پچھتاتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین، 100 بار معاذ اللہ، کروڑ بار معاذ اللہ. یہ عقیدہ عقیدہ کفر ہے. جو یہ کہے کہ اللہ پچھتاتا ہے معاذ اللہ، یہ تو کفر ہوا. اس کی روشنی میں بھی رافضی کافر ہیں، رافضی کافر ہیں. کھچڑا پکا کے، سبیل لگا کے، کالے کپڑے پہن کے، ہے نا، اپنے چھریوں سے ماتم کر کے، اپنا خون نکال کے کیا مسلمان ہو جائیں گے؟ یہ کفریہ عقیدے ہیں ان کے مسلمانوں. اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ سارے بد مذہبوں سے نفرت کرتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اور مذہب اہل سنت جسے پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، اسی پر قائم رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے. اللہ رب العزت ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر دوران گفتگو کسی طرح کی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، میں اپنے رب کی بارگاہ کرم میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلطان کربلا کو ہمارا سلام گو، سلطان کربلا کو ہمارا
مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو جانا سلام ہو عباس نامدار زخموں سے چور چور عباس نامدار زخموں سے چور چور اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو اس پہ کرے کو ہمارا سلام ہو اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو بھائی بتیج بھانج سب ہو گئے نثار بھائی بتیج بھانج سب ہو گئے نثار ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو ہر لال بے کو ہمارا سلام ہنس گئے سنلی جان پہ لاکھوں درود ہو ہنس گئے کنلی جان پہ لاکھوں درود ہو مظلوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو مظلوم بے کو ہمارا سلام ہو وہ تو خواجہ رضا ہمیں تو مصطفیٰ وہ تو خواجہ ہمیں تو مصطفیٰ اور تاج شریعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت بے لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف رکھیں الفاتحہ حضور شیر بیش اہل سنت علامہ حشمت علی خان علیہ رحمت و رضوان کے عرص پاک کی تاریخ ہے 8 محرم شریف تو ہم سب مل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص آہستہ آہستہ درود شریف اور آخر پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مولا قدیر تیری رحمت سے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو بھی کچھ ہم سبوں نے پڑھا سنا ہے، کسی قسم کی کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں تو معاف فرما دے۔ سب کے پڑھنے سننے کو طیبات سے جو کچھ بھی نیا شریف حاضر ہے، اپنے کرم سے سب کو شرف قبول عطا فرما۔ ثواب بے حساب تیری شان کریمی کے لائق عطا فرما۔ یہ تمام ثواب بے حساب حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح کو عطا فرما۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام حضرات انبیاء مرسلین علی نبینا علیہ السلام کے ارواح طیبات کو عطا فرما۔ سرکار اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حضرات خلفائے راشدین، تمام حضرات اہل بیت کرام، ازواج مطہرات امہات المومنین، حضرات صحابہ کرام، صحابیات اعظام، انصار و مہاجرین، تابعین کرام، تابع تابعین اعظام، تمام شہداء اسلام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم وعلیہم اجمعین کے ارواح طیبات کو عطا فرما۔ سلسلہ بسلسلہ ائمہ کرام، مسلمین کرام، فقہاء کرام، محدثین کرام، تمام سلاسل کے تمام اولیاء اللہ، سلسلہ عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، نوریہ، رضویہ، مصطفیہ کے تمام مشائخین کرام، خصوصاً سیدنا سرکار امام حسن مجتبیٰ امام حسین شہید کرب و بلا، تمام شہداء کربلا رضوان اللہ اجمعین، اور آپ کی والدہ مطہرہ حسنین کریمین کی والدہ مطہرہ سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضوان اللہ اجمعین، اور سرکار حسنین کریمین کی تمام ذریت طیبہ طاہرہ الی یوم القیامہ، ہمارے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، ہمارے آقا سرکار ہندوستان سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان، شہر بمبئی کے تمام اولیاء اللہ، مارر مطالعہ کے چوچے مقدسہ، کالپی شریف، بلگام شریف، بلائن شریف، دہلی شریف، بریلی شریف کے تمام مشاہد نظام، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری سیدی مرشدی سرکار مفتی اعظم ہند، حضور صدر الشریعہ حافظ ملت برہان ملت، علامہ زید القطب مدینہ تحسین ملت، حضور سید العلماء، حضور حسن العلماء، حضور تاج الشریعہ مفتی سید شاہد نصاب، مفتی عبدالصاف صفی لال محمد صاحب، تمام اکابرین امت، علماء اہل سنت۔ اور آج معلوم ہوا ہے کہ حضرت سید طاہر میاں صاحب علیہ رحمہ کا وصال ہوا ہے۔ اللہ ان سب کی روحوں کو پوری دنیا میں جو بھی سنی مسلمان ایمان و اسلام کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، خصوصاً بالخصوص یہ تمام ثواب بے حساب حضور شیر بیش اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضور محبوب ملت علامہ محبوب علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے شہزاد گرامی وقار علامہ منصور علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضرت سیدی سرکار سید عبدالعلیم شاہ قادری علیہ رحمت و رضوان، اور ان کے بہت چاہنے والے مریدوں میں سے حضرت سلیم بھائی صابن والے، ان سب کی روحوں کو ثواب بے حساب عطا فرما۔ یا اللہ تیرے کرم سے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دارین کی نعمتوں سے سارے سنیوں کو مالا مال فرما۔ پروردگار عالم تیرے کرم سے آنے والی آفتوں کو دور کر دے، زمینی آسمانی جو بھی بلائیں آ چکی ہیں یا آنے والی ہیں سب کو دور کر دے میرے اللہ۔ مسلمانوں کی حفاظت فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کے جان مال ایمان سے دابر و عقیدوں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، تیری رحمت سے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سلیمان نور محمد اپنے کرم سے مولا ان کی مغفرت فرما دے، اور جو بھی سنی مسلمان ہم سب کے رشتہ دار متعلقین ایمان و سنیت کے ساتھ دنیا سے جا چکے ہیں، مولا سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم جتنے بھی یہاں موجود ہیں یا دور سے اس پروگرام کو سن رہے ہیں یا محبتوں سے خوش ہو رہے ہیں، پروردگار سب کی ایمان والوں کی اپنی رحمت سے مغفرت فرما۔ یا اللہ تیرے فضل سے سہیل تابانی جو کہ علیل ہیں، پروردگار سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ سید اکبر صاحب کی بچی ارم فاطمہ کو بھی شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی سنی مسلمان جہاں بھی بیمار ہیں، یہ خاتون یاسمین اور سید رحمت کی والدہ، اور پروردگار ہم سب میں جن کے رشتہ دار ہمارے والد والدہ جو بھی دنیا میں سے دونوں یا دونوں میں سے ایک زندہ ہیں، اگر بیمار ہیں تو سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ صحت و توانائی ایمان و اسلام پر ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما، ان کے ساتھ مدینہ طیبہ شریف کی حاضری نصیب فرما۔ ہم میں ہمارے گھر والوں اہل خانہ بچے بچیوں میں جو بھی بیمار ہیں، رقیہ فاطمہ کو شفاء کاملہ عطا فرما، مولا قدیر فیصل کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، رنج و محن کو خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ تیرے فضل سے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو بھی سنی مسلمان جہاں بھی بیمار ہیں، مولا سب کو شفاء کاملہ عطا فرما دے، سب پر رحمتوں کا نزول فرما دے۔ پروردگار عالم جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما دے، جو جائز کاروبار میں لگے ہیں میرے اللہ تیری رحمت سے جائز کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔
آنے والی آفتوں کو دور فرما، رزق حلال کے دروازے ہم سبوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے وسیع سے وسیع تر فرما، ہمارے بچے بچیوں کو اے اللہ جو علم دین حاصل کر رہے ہیں علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، سب کے گھروں میں محبت و محبت سے رہنے کی توفیقیں عطا فرما، شریعت و سنت کا پابند بنا دے، نمازوں کا پابند بنا دے، گناہوں سے نفرت دے دے، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، کرم فرما دے، ریاکاری سے بچا دے، مسلمانوں کے لیے ہمارے دلوں میں جذبہ خیر خواہی پیدا فرما دے، جو جس لائق ہیں ہر طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے لیے، سنی مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہمیں عطا فرما دے، خیر خواہی کرنے کے لائق بنا دے، خیر خواہی کرنے کی توفیقیں عطا فرما، یا اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، ہمارے آقائے نعمت سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے درجات کو بلند فرما، ان کے شہداد گرامی وقار کی عمر میں برکتیں عطا فرما، حضور امین ملہ، حضور محدث کبیر، تمام مشائخین ملت، علماء اہل سنت، حفاظ کرام، قراء اعظام، طلبہ، عوام اہل سنت، ہم سبوں کی عمروں میں مولا خوب برکتیں عطا فرما، تیرے فضل سے دنیا آخرت کی ساری بہاروں سے مالا مال فرما، تیری رحمت سے، تیرے فضل سے بلا حساب کی ہم سبوں کو جنت میں داخل فرما لینا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔